علی کی قضا نماز کے لیے سورج پلٹا دے، اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو نبی چاہے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے جوڑ دے، توڑ دے، اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے بابا، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو حضور آخری نبی، حضور آپ کے بعد کوئی نبی، نہ کانا، نہ بروزی، نہ ذلی، کوئی نبی نہیں۔ اس پہ میں ایک نقطہ بیان کر کے آگے چلتا ہوں، چونکہ بات میں نے آگے بھی کرنی ہے آپ کے ساتھ، اس پہ نہیں رہنا میں نے۔ 4 عنوان ہیں تو 4 عنوانوں پہ بات کرنی ہے میں نے۔ بقیہ گفتگو ادھار رہی شاہ صاحب کے پاس انشاءاللہ کل شاہ صاحب کے، ہاں جی یہ جتنا چاہیں گے ان کے پاس وہ گفتگو کرنی ہے، 10 عنوان دے دیں، 20 دے دیں شاہ جی ماشاءاللہ، تو کل ان کے پاس انشاءاللہ نا جی، یہ پاس ہی ہے، آپ حضرات نے بھی آنا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں یہ راج گڑھ میں پاس ہی ہے ماشاءاللہ، ہاں جی ان کی کاوشوں سے وہاں پہ درود و سلام شروع ہوا، اور 11ویں شریف حضور غوث اعظم کا جھنڈا وہاں پہ لگا، تو اس وجہ سے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں خوش آمد پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں حضور غوث اعظم کا ایک کتا ہوں، جس بندے کو دیکھتا ہوں غوث اعظم کا نام لے رہا ہے میں اس کے پاؤں چومتا ہوں، پیران پیر کا ماننے والا ہے، تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ آخری بات ختم نبوت کے اوپر، حضرت کاظمی کریم سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرزا کا نام ہے غلام احمد، مرزا کا نام ہے، جو بھی نبی ہوتا ہے وہ آقا ہوتا ہے، غلام نہیں ہوتا۔ نبی ہمیشہ آقا ہوتا ہے، نبی غلام نہیں ہوتا۔ اس کا نام ہی بتا رہا ہے یہ دجال جھوٹا ہے۔ حضور آقا، اور ہم جیسے، آپ جیسے، امام احمد نے فرمایا نہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ تو ختم نبوت پہ یہ بات ہوئی۔ دوسری بات، حضرت سید الشہداء، سرخیل الشہداء، حضرت امام حسن مجتبی، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور امام حسن سر سے لے کر ناف تک ہم شکل مصطفیٰ تھے، امام حسن مجتبی سر سے لے کر ناف تک ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ تو یہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت نبوت بھی ہیں۔ جس وقت امام حسن امام تھے اس وقت حسین امام نہیں تھے۔ امام ایک ہوتا ہے، امام زمانے کا ایک ہوتا ہے، ایک۔ جس وقت صدیق اکبر امام ہے کوئی اور امام نہیں، جس وقت جناب عمر امام بنے کوئی اور امام نہیں، جناب عثمان امام بنے کوئی اور امام نہیں، جب مولا علی امام بنے اس وقت حسن بھی امام نہیں، جب امام حسن امام بنے تو کوئی اور امام نہ تھا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو امام حسن مجتبی سید اور حضور فرماتے ہیں ہما ریحانتا من الجنہ، من الدنیا کے لفظ آپ نے پڑھے ہوں گے لیکن میں اس پہ میرا ریسرچ میں نے آگے کر لی، اس کے حوالے میں لگا کے رکھے ہیں۔ یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ کس کے پھول ہیں؟ جنت کا پھول مرجھاتا ہے، کملاتا ہے، اس میں خوشبو ختم ہوتی ہے۔ اور یار مجھے یہ بتا دو، یہ دائم الحضوری بزرگ تھے، یہ حضور کی کچہری میں رہتے، ہر وقت خوشبودار رہتے۔ ایک صحابی ہے، میری بچی کی شادی ہے، سرکار نے پسینہ دیا، اس نے مانگ میں لگایا، اس کی بچی آگے پیدا، اس میں خوشبو، آگے نسلوں میں خوشبو، مشہور ہو گیا خوشبو والا گھر۔ جس کو ایک بار پسینہ لگا تو پوری نسل خوشبودار ہو گئی۔ تو جو ہے اولاد رسول، اور حضور پاک صرف چومتے نہیں تھے، یشمہما و یزمہما، آقا کریم علیہ السلام ان کو سینے سے بھی لگاتے اور سونگتے بھی تھے، حسن حسین کو سونگتے بھی تھے اور چومتے بھی تھے۔ ایک تو حسن مجتبی، دوسرا صحابہ کرام، حضرات صحابہ، تو صحابہ کی 2 زندگیاں ہیں، سن لیں۔ وہ کہہ رہے سی جیلمی شیطان کہہ رہے سی، کہنا جی وہ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو، میں حضرت معاویہ کے بارے میں بیان کروں گا، میں فلاں کے بارے میں چھوڑوں گا نہیں ان کو۔ بھائی 2 باتیں ذہن نشین کر لیں، صحابی کی 2 زندگیاں ہیں، ایک اسلام قبول کرنے سے پہلے کی زندگی ہے، ایک بعد کی زندگی ہے۔ دونوں زندگیاں ڈسکس نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ پہلے والی زندگی فرمایا اسلام پہلے گناہ مٹا دیتا ہے، اسلام پہلے گناہ مٹا دیتا ہے، تو وہ بات ختم ہوگی، اس پر ڈسکس نہیں کرنا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی جنگیں ہوئی، فرمایا نا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کا ذکر ہو تو چپ ہو جاؤ، تو بابا کری جا رہی ہے بے حیاوا، رسول اللہ کا کہا تو نہیں مان رہا ہے،
بکواسیں تو کیے جا رہا ہے، پھر صحابہ کے بارے میں بکے جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ چپ کی بات، منہ بند کرو، زبان کو لاک لگاؤ، میرے صحابہ ہیں۔ جھگڑے ہوئے، فرمایا ایاکم وما شجر بین اصحابی، میرے صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے تمہیں ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں۔ کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی وہ تو اے کیوں ناراض ہے؟ یہ تو اللہ راضی، اے کیوں ناراض ہے؟ پھر حضرت حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ایسے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ایسے بیعت کی۔ حسن بزدل تھا، دلیر نہیں تھا، حسن کو ان کے ایمان پہ شک تھا، تقوی پہ شک تھا۔ اگر شک تھا، اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، تو خلافت دے کے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خلافت دے کر امت کا نقصان کیوں کیا؟ پھر اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے رہے۔ جب حسن پاک نے صلح کر لی، تیری لڑائی کس بات کی ہے؟ تو کڑے کھاتے چ۔ اور حضور نے فرمایا میرا بیٹا یہ سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ دو مسلمان گروہوں میں اس کے ذریعے صلح کروائے گا۔ اور امام ذہبی نے لکھا یہ حضور پاک کا معجزہ ہے۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی جو حیات طیبہ میں سے میں ایک آدھ بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں سے یہ ہے کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی وشاہد و مشہود، اس کا کیا معنی ہے؟ شاہد کا کیا معنی ہے؟ مشہود کا کیا معنی ہے؟ یہ بتا دیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ پاک نے فرمایا پہلے پوچھ کے آؤ کہیں اور سے۔ وہ چلا گیا ایک جگہ، جا کے پوچھا شاہد و مشہود کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ کہنے لگے جی شاہد و مشہود کا معنی ہے مشہود جمعہ کا دن، شاہد جو ہے قیامت کا دن۔ اس طرح باتیں ہوتی رہیں۔ جب امام حسن مجتبیٰ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا یہ معنی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں شاہد کا کیا معنی ہے، یہ میں بتاتا ہوں، تو اس کو سن کے آپ اپنا عقیدہ واضح کر لیں گے تو عقیدہ ہمارا بالکل ٹھیک ہو جائے گا جس طرح ہم عقیدہ چاہتے ہیں۔ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ امام حسن مجتبیٰ نے اس عقیدے کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک صاحب فرمایا الشاہد رسول، شاہد یعنی گواہ وہ رسول ہیں، والمشہود یوم القیامہ، مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، تو نبی پاک کو حاضر و ناظر ہونا کا عقیدہ امام حسن مجتبیٰ نے۔ ایک بندہ ان کہنے لگا جی ہم شاہد کا معنی حاضر نہیں مانتے۔ میں نے کہا آپ پڑھیں، جنازہ نہیں پڑھتے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، شاہد کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ غائب، غائب کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ حاضر۔ کہتے ہیں نہیں شاہد کا معنی ہے گواہ۔ میں نے کہا گواہ کون ہوگا؟ جو غیر حاضر ہو۔ گواہ وہی جو موقع پہ موجود ہو۔ اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا شاہد کا معنی یہ ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہیں۔ دوسری بات، ایک یہودی گزرا، امام حسن مجتبیٰ نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، آ کے کہنے لگا جی کپڑے بڑے سونے تواڈے، تے جبا تے خوشبوواں تے جناب ایڈیاں سونیاں جوتیاں تے ایڈے سونے جناب انگوٹھیاں، تے آپ کے نانا نے یہ فرمایا ہے کہ جنت ہے دنیا کافر کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو یہ قیدی کا لباس ہے، اور میری حالت دیکھیں، جس کی جنت ہے میری حالت دیکھیں، پھٹے کپڑے۔ تو آپ کے نانا فرماتے ہیں کافر کی جنت ہے دنیا، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس کی جنت ہے اس کا لباس دیکھیں، جس کے لیے قید خانہ ہے اس کا لباس دیکھیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا جو کچھ تینوں اگے جا کے ڈنڈے پہنے نے نا اودے حساب نال تو جنت پھردا پیا ہے، تے جڑا سانو لباس جنت جا کے لبنا ہے اودے حساب نال اسی ہلے قید خانے وچ ہے۔ جو جنت میں ہمیں ملے گا تو وہ تو اس سے بھی اعلیٰ ہوگا۔ وہ فوراً چپ ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ دوسری بات یہ حسن مجتبیٰ پاک کی۔ تیسری بات حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، گنج بخش مظہر لا کے سارا کامل آرا، گنج بخشی آپ کی مشہور ہے، ہم پہ کرم کروا کرم دونوں جہاں میں یا گنج بخش۔ تو گنج بخش کا وہ مزار پرانوار ہے جیتے بابا فرید بھی آیا کھڑا ہے، میاں میر بھی آیا کھڑا ہے، غریب نواز بھی آیا کھڑا ہے، شیر ربانی بھی آیا کھڑا ہے، مدرس اعظم پاکستان بھی آیا کھڑا ہے۔
کتب بھی اتنے آ گئے، ابدال بھی اتنے آ گئے، سب دے نگاہ داتا صاحب ہوتے ہیں۔ تو داتا صاحب کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت کا نام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ ہم صوفیاء کے امام کا نام ہے صدیق اکبر۔ دوسری بات فرماتے ہیں کشف المحجوب شریف میں، فرمایا میں حضرت بلال حبشی کے مزار پر انوار پہ گیا تو مجھے خواب میں حضرت سرکار کا دیدار ہوا۔ حضور پاک ایک بزرگ کو اپنے ساتھ لا رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرے علاقے والوں کا امام۔ مسجد کا صدر کسی کو امام بنا دے وہ امام ہے، جس کو امام الانبیاء امام بنا دے وہ امام نہیں ہے۔ تو فرمایا میں نے کہا نام، فرمایا ابو حنیفہ۔ تو کہتے ہیں میں نے حضور قدموں سے لپٹ گیا۔ پھر میں جب جاگا نا اور میں نے کہا اوے امام پیچھے لگنا ہے تو بھائی ابو حنیفہ پیچھے، یہ تو غلطی کر جائے گا، بندہ ہے نا، یہ غلطی کرے گا تو یہ پیچھے غلطی تو ہی کر جائے گا، کی پہ کرنا ہے نا، اس کے پیچھے ہم نے نہیں چلنا، ہم اس امام کے پیچھے نہیں چلتے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں القاء کیا گیا اگر ابو حنیفہ خود چلتا تو غلطی کرتا، جب چلا حضور رہے ہیں تو پھر غلطی کس بات کی ہو سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ جنہوں نے صحابہ کرام کا دیدار کیا۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حنفی اور اتنا بڑا امام ہے جس کا مقتدی داتا علی حجویری بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، میرے علی بھی ہے، امام احمد رضا بھی ہے، مجدد الفسانی بھی ہے، حضرت باقی باللہ بھی ہے، حضرت شاہ نقشبند بھی ہے، شاہ سہرورد بھی ہے، سارے آپ کے مقتدی، آپ اتنے بڑے امام ہیں۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ پر انوار سے کیا ملتا ہے؟ پوری دنیا میں اتنا لنگر نہیں جتنا داتا صاحب بانٹا جا رہا ہے۔ کہنا نہیں ایسے گلے جا کے خود پیسے پانے ہیں، تسی داتا کہنے ہو، داتا کہنا تے منع ہے۔ میں کہ سورہ بقرہ ہے، بسم اللہ الرحمن، سورہ بقرہ ہے آخری آیت ہے، سورہ بقرہ دی اے کوئی یاد بھی کیتا کرو چیزاں بھائیا، آخری آیت ہے، پڑھو ہاں، انت مولانا انت مولانا، اللہ نو کہتے ہیں انت مولانا، اللہ نو کہہ رہا ہے تو ساڑا مولا ہے، مولانا، اللہ کو کہتے ہیں مولانا، اور اپنے مولوی نو کی کہنا ہے؟ شرک نہیں ہویا؟ کرانٹ نہیں پیا؟ میں کہا جی نہیں کہنے داتا، تو دس کی گئی ہے، کہنے علی حجویری کو، میں کہ آیت الکرسی پڑھ، وَهُوَ الْعَلِي، اللہ بھی علی تے داتا بھی علی تے مولا بھی علی۔ اللہ کے ناموں میں کون سا نام داتا ہے؟ وہ نہیں باجی، داتا کا معنی ہے دینے والا، ان کے گلے میں تو ہم پیسے ڈال کے آتے ہیں، وہ کیا دیتے ہیں کسی کو؟ میں کہا جی اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ دینے والا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا پھر یہ بتاؤ مسجد کے گلے میں چندہ آپ ڈال کے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں کہا جو جواب تمہارا وہی جواب ہمارا، پوچھنا ہے سب سے قیمتی چیز کون سی ہے تو بتائیں گے ایمان قیمتی ہے۔ غریب نواز نے داتا علی حجویری کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے جھولی پھیلائی، غریب نواز کی جھولی 90 لاکھ کے ایمان سے بھر کے بھیجی، فرمایا جا کے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے بتا دینا، 90 لاکھ کبیر بھی وہاں جا کے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، تم جا کے بہشتی دروازہ لگا کے کہہ دینا بہشتی دروازے والا بھی گھٹنوں کے بل یہاں جاتا ہے، شیر ربانی تمہارا ڈائریکٹر آتا ہے۔ تم نے بھی جا کے بتانا ہے کہ جب میں گیا تو اندر قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ملائکہ کی بارات تھی۔ تو داتا علی حجویری کا فیض پی رہے ہیں سب کے سب، پیتے رہیں گے سب کے سب، جرعہ جرعہ فیض من کاسل کرامی گنج بخش۔ آخری بات حضرت امام احمد رضا، حضرت امام احمد رضا، میں اس پہ آپ کے ساتھ بات کرتا، وقت میں گنجائش نہیں، میں نے واپس بھی جانا ہے نماز کے لیے، نیب بھی نہیں ہے، تو اس پہ میں آپ سے بات کرتا ضرور کرتا، لیکن میں صرف ایک آیت آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سورہ فتح شریف کی۔ آج کہتے ہیں قرآن دانی، میں قرآن دانی پہ امام احمد رضا کو آپ کو سناؤں آپ کا دماغ دنگ رہ جائے گا۔ حضرت محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں امام احمد رضا کی بارگاہ میں رہتا تھا تو میں شرارتاً آپ کو کہتا تھا حضور فلاں مسئلہ بیان کر دیں، حضور فلاں مسئلہ بیان کر دیں۔ امام رضا فرمایا بیٹا لکھو صفحہ نمبر فلاں، جلد نمبر فلاں، 70 نمبر، اتنا 70 بھی صفحہ جلد 70، پھر عبارت لکھواتے پوری عربی میں پوری بات، کہتے جی میں نے ساری زندگی اس شرارت میں کامیاب نہیں ہو سکا، جیسے آپ نے فرمایا صفحہ بھی وہی تھا، جلد بھی وہی تھی، 70 بھی وہی تھی، عبارت بھی وہی تھی۔ کہتے اتنا بڑا حافظہ میں نے کسی بندے کا نہیں دیکھا جو امام احمد رضا کا دیکھا ہے۔ میں مغرب تا عشاء
سن کے قرآن پاک یاد کر کے مصلح سنانے والا کوئی چھوٹا بندہ ہے؟ امام احمد رضا کی میں تفسیر پہ بیان کروں آپ کو تو اتنے گھنٹے درکار ہیں، میں بتا نہیں سکتا آپ کو. اور امام احمد رضا کی فقاہت پہ بیان کروں تو بہت سارا. تو قرآن پاک کا ترجمہ آپ نے کیا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کرے. اور ترجمہ کیا کیا لوگوں نے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے. نبی سے گناہ ہوتا ہے؟ نبی تو معصوم ہے. یہ ساوی میرے پاس ہے، ساوی میرے پاس ہے، اس میں لکھا ہے، جلالین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ ذنب والی بات مؤولن، فرمایا اس بات کی تعویل ہوگی کہ نبی سے گناہ. اچھا چھوٹے بچے کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں؟ یہ نکا بچہ ہونا ہے، اس کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا فردا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. تو چھوٹا بچہ گناہ سے پاک اور میرے نبی اور شرف ملت اسلامیہ استاد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد عبدالحکیم شریف قادری صاحب جب قرآن پاک کا ترجمہ کرنے لگے نا معنی بیان، تو شیخ خادم صاحب وہاں پہ تشریف لے گئے. اب استاد جی یہ سادہ ترجمہ غور کر کے کرنا ہے. انہیں کی کرا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ معصوم رکھے گا. حضرت نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے نبی کے قریب گناہگار ہیں، گناہ نبی کے قریب نہیں. تو صاحب نے ترجمہ کیا نبی گناہگار، تو نبی بچے برابر بھی نہیں ہے. ادھر معصوم کہتے ہو ادھر گناہگار کہتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ترجمہ کنز الایمان کی خوبی ہے. تو کنز الایمان کا ترجمہ آپ اپنے گھر میں رکھیں. اور آخری بات کی طرف میں آنا چاہوں گا آپ کی طرف. ایک غیر مقلد مولوی تھے مراد آباد کے رہنے والے، تو اس کی کسی مولوی صاحب کے ساتھ بحث ہوگی، منشی لطافت حسین کے ساتھ بحث ہوئی. اس غیر مقلد جب جواب نہ بن پڑا تو اس نے امام احمد رضا کے بارے میں جملے کہے، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. تو پھر اس نے خواب دیکھا کہ ایک پھاٹک ہے اور وہاں لوگ جا رہے ہیں. اس نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ ان کے ہاتھوں میں پرچیاں ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا سرکار کا دیدار ہو رہا ہے. تو یہ کہاں جا رہے ہو؟ دیدار مصطفیٰ کے لیے جا رہے ہیں. اس نے کہا میں بھی جانا ہے. جو دوسرے کیا؟ انہوں نے کہا تیرے کول کتھے چٹ کتھے؟ چٹ کہاں سے لاؤں؟ اس نے کہا جنت کی ٹکٹ اور حضور کے دیدار کا ٹکٹ امام احمد رضا کے پاس ہے. جب تک امام احمد رضا ٹکٹ نہیں دیں گے تو ہم رسول اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے. تو امام احمد رضا صبح اٹھا تو آپ کی بارگاہ میں پہنچا. آپ نے سینے سے لگا کے فرمایا ہاں ویکھے تھے اور آیا نا، پہلے کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا جی مجھے بیعت بھی کریں. بیعت ہوا، شجرہ پاک دیا. کہنے لگا جی انہوں نے کہا تھا ٹکٹ لے کے آنا. فرمایا یہ شجرہ ٹکٹ ہے. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، لحد میں جو یہ چار باغ لے کے چلے ہم علیہ الا البلاغ.